اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 437 میں شکار کا کفارہ تکرار ہونے کے موضوع کے تحقیق پیش کی جائے گی۔ محرمات احرام کے کفارے ذکر ہوئے، شکار کا کفارہ تکرار ہونے کے بارے میں بحث ہوئی ہے، اس کے محل نزاع اور موضوع کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ عمدن شکار کے بعد دوبارہ عمدن شکار کرنے کی صورت میں بحث ہوتی ہے۔ مسئلہ کی مزید صورتوں کا تذکرہ اور ان کے احکام، متعلقہ مسائل اور فروعات، روایات اور احادیث کا تذکرہ، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ ایک تو سابقاً جو اقوال ہم نے ذکر کیے کہ جان بوجھ کر جب تکرار کیا جائے کفارے کا، تو اس میں دو قول تھے۔ مشہور فقہا کا نظریہ تھا کہ تکرار نہیں ہوتا کفارہ، اور ابن الجنید، ابن ادریس، سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی کا نظریہ تھا کہ تکرار ہوتا ہے۔ تو آیت کے ذریعے شیخ طوسی وغیرہ نے جو استدلال کیا تھا وہ پیش ہو گیا ہے۔ کچھ روایات بھی ان کے مطلب کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صحاباتی جلیل القدر سے کراوی، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام محرم اصاب صیدا قال علیہ الکفارہ قلت فإن هو عاد قال علیہ کل ما عاد کفارۃ۔ ایک احرام والے شخص نے شکار کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پر کفارہ واجب ہے۔ عرض کی اگر دوبارہ ایسا کرے؟ فرمایا اس پر کفارہ ہے جب بھی دوبارہ ایسا کرے۔ تو یہ روایت موجود ہے۔ وسائل وشیہ باب 48 ابواب کفارات سید حدیث سیون۔ اسی طرح صحیح معاویہ بن عمار ہے، دوسری اس کی روایت ہے، صحیح سند بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی المحرم یصیب الصید قال علیہ کفارہ فی کل ما اصابہ، یعنی کہ احرام والا شخص شکار کرتا ہے، فرمایا جتنا بھی وہ شکار کرے تو اس پر کفارہ واجب ہوتا جائے گا۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے آیت سے جو استدلال کرتے ہیں تکرار کفارہ کے لیے جان بوجھ کر جب وہ شکار کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں عموم نہیں پایا جاتا، جبکہ اس میں صراحت موجود ہے کہ اگر دوبارہ ایسا کرتا ہے جان بوجھ کر تو پھر اس سے انتقام لیا جائے گا، اور اس کے لیے پھر کفارہ بیان نہیں کیا گیا۔ جہاں تک ان دو روایات کا تعلق ہے تو ان سے مراد لیا جاتا ہے کہ بھول کر اگر دوبارہ ایسا کرے تو اس کے لیے کفارہ ہے، تاکہ ساری روایات کے درمیان جم بندی ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بھول کر وہ دوبارہ شکار کرتا ہے تو اس کے لیے تکرار ہوگا کفارے کا۔ اب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں محل نزاع کو واضح کریں گے، موضع الخلاف کو واضح کریں گے۔ فرمایا وموضع الخلاف العمد بعد العمد اما بعد الخطأ او بالعکس فیتکرر قطعا ویعتبر کونه فی احرام واحد او فی التمتع مطلقا اما لو تعدد فی غیرہ تکررت۔ اس میں تکرار کفارہ کا جو محل نزاع ہے فقہا کے درمیان اور محل اختلاف ہے اور جو موضوع بحث ہے اس کو مشخص کرنا چاہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بحث ہے کہ جب تکرار عمدی ہو تو اس صورت میں ہے کہ آیا کفارہ بھی تکرار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہاں پر پہلی مرتبہ بھی جان بوجھ کر شکار کیا تھا اور پھر بعد میں جناب علی دوبارہ جان بوجھ کر شکار کیا، تو بحث ہے آیا تکرار ہوگا کفارہ یا نہیں۔ لیکن اگر پہلی مرتبہ خطا اور غلطی سے ایسا کیا ہو، سہو نسیان سے ایسا کیا ہو، دوسری مرتبہ جان بوجھ کر شکار کرے، یا اس کے برعکس پہلی مرتبہ جان بوجھ کر شکار کیا ہو، دوسری مرتبہ خطا اور غلطی سے شکار کرے، تو قطعاً یقیناً کفارہ تکرار ہوگا۔ اسی کو بیان کیا ہے وموضع الخلاف العمد بعد العمد۔ جہاں فقہا نے تکرار کفارہ کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ محل نزاع ہے جب پہلی مرتبہ بھی جان بوجھ کر شکار کیا ہو، اس کے بعد بھی جان بوجھ کر شکار کرے۔
تو اس میں کچھ کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جان بوجھ کر رہا ہے تو اسے انتقام ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس پر بھی دوبارہ کفارہ ہوگا۔ اما بعد الخطأ او بالعکس فیتکرر قطعا، لیکن اگر پہلے غلطی سے شکار کیا تھا، ساو و نسیان کی وجہ سے شکار کیا تھا، بعد میں جان بوجھ کر شکار کرے، او بالعکس یا پہلے جان بوجھ کر شکار کیا تھا بعد میں غلطی سے شکار کرے، فیتکرر قطعا تو یقیناً کفارہ تکرار ہوگا۔ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ فِي إِحْرَامٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي التَّمَتُّعِ مُطْلَقًا۔ اس میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شکار کے تکرار کے ساتھ کفارے کے تکرار میں محل نزاع وہ صورت ہے کہ جب شکار کا تکرار ایک ہی احرام میں ہوا ہو، مثلا حج افراد کے احرام میں 2 شکار کیے ہوں یا احرام تمتع میں شکار زیادہ ہوں اگرچہ کہ 2 احرام ہوں، مثلا ایک شکار عمرہ تمتع کے احرام میں ہو اور دوسرا شکار حج تمتع کے احرام میں ہو، چونکہ دونوں احرام تمتع کے ہیں، ایک دوسرے سے مربوط ہیں، تو گویا ایک ہی احرام میں شکار تکرار ہو رہا ہے، اس وجہ سے تمتع میں فرق نہیں کرتا کہ چاہے وہ دونوں ایک احرام میں 2 شکار ہوں، مثلا دونوں عمرہ تمتع کے احرام میں ہوں یا پھر دونوں حج تمتع کے احرام میں ہوں، چاہے ایک شکار عمرہ کے احرام میں ہو اور دوسرا شکار حج کے احرام میں ہو۔ لیکن اگر شکار ان 2 فرض کے علاوہ تکرار ہو، مثلا ایک شکار حج افراد کے احرام میں ہو، دوسرا شکار عمرہ مفردہ کے احرام میں ہو کہ آپس میں مربوط نہیں ہوتے، تو اس صورت میں یقیناً کفارہ تکرار ہوگا اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ اسی کو بیان کیا وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ فِي إِحْرَامٍ وَاحِدٍ، یعنی جو محل نزاع ہے وہ صورت میں ہے کہ جب شکار جو ہے وہ ایک احرام کے اندر ہو، مثلا عمرہ مفردہ کے احرام میں ہے یا حج مفرد کے احرام میں ہے، او پھر تمتع یا تمتع جو حج ہے اس میں ہو۔ اس میں فرمایا مطلقاً سے کیا مراد ہے، چاہے ایک احرام ہو حج تمتع کا یا 2 احرام ہوں، یعنی کہ مثال کے طور پر 2 احرام، عمرہ تمتع کا احرام اور حج تمتع کا احرام، یا ایک ہی احرام ہو، مثلا عمرہ تمتع کے احرام میں 2 شکار کرتا ہے۔ اما لو تعدد فی غیرہ، لیکن اس کے علاوہ اگر متعدد شکار ہوں، مثلا حج افراد کا ایک احرام ہے، عمرہ مفردہ کا ایک احرام ہے، تو اس میں کفارہ تکرار ہوگا اور وہ محل نزاع میں بھی شامل نہیں ہوگا، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہاں تک بحث مکمل ہو گئی ہے شکار کے تکرار کے حوالے سے۔ اب دوسرے جو محرمات ہیں ان کے تکرار سے کفارہ تکرار ہونے کو ذکر کرتے ہیں۔ ہوا بتکرر اللبس للمخیط فی مجالس فلو اتحد المجلس لم یتکرر اتحد جنس الملبوس ام اختلفا لابسها دفعتا ام علی التعاقب طال المجلس ام قصرا۔ اگر کئی محافل میں سلے ہوئے لباس پہنتا ہے تو ہر دفعہ کے لیے ایک کفارہ واجب ہوگا، یعنی کفارے تکرار ہوں گے، لیکن ایک ہی مجلس میں کئی مرتبہ کئی سلے ہوئے لباس پہنتا ہے تو اس میں کفارہ تکرار نہیں ہوگا، چاہے ایک جنس اور نوع کا لباس ہو یا کئی انواع کے لباس ہوں، چاہے لباس ایک ہی دفعہ پہنے سارے یا پھر ایک ایک کر کے پہنے، چاہے محفل طولانی ہو یا مختصر ہو۔ وَبِتَكَرُّرِ اللُّبْسِ لِلْمَخِيطِ فِي مَجَالِسَ، کئی محافل میں سلے ہوئے کپڑے پہنے کے تکرار سے کفارہ تکرار ہوگا۔ وَلَوْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ، لیکن اگر ایک ہی محفل ہو اور زیادہ سلے ہوئے کپڑے پہنے، لم یتکرر، تو پھر وہ تکرار نہیں ہوگا، کفارہ ایک ہی کافی ہے ایک محفل کے لیے۔ اتحد جنس الملبوس، چاہے لباس کی جنس اور نوع ایک ہی ہو، ام اختلاف یا مختلف قسم کے سلے ہوئے لباسوں کو پہنے، لابسہ دفعتاً ایک ہی مرتبہ سارے پہنے، ام علی التعاقب یا پے در پے ان کو پہنے، طال المجلس ام قصرا، محفل طولانی ہو یا
مختصر ہو. اگر ایک ہی محفل میں ہے زیادہ سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے تو پھر ایک ہی کفارہ ہوگا، تکرار نہیں ہوگا. پھر فرمایا وَبِتَكَرُّرِ الْحَلْقِ فِي أَوْقَاتٍ مُتَكَثِّرَةٍ عُرْفًا وَإِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ وَإِلَّا فَلَا يَتَكَرَّرُ. اگر مختلف اوقات میں سر کو تراشے اور سر کے بالوں کو مونڈے اور اس کے بالوں کو زائل کرے تو اس کا کفارہ تکرار ہوگا، چونکہ مختلف اوقات میں ایسا کیا ہے. اگرچہ ایک ہی محفل ہو، مثلا دن کے شروع میں ایک مرتبہ ایسا کرے، ایک مرتبہ ظہر کے وقت اور ایک مرتبہ رات کو ایسا کرے کہ عرف و معاشرے کے لحاظ سے 3 علیحدہ وقت شمار ہوتے ہیں تو 3 کفارے واجب ہوں گے. لیکن اگر ایک ہی وقت عرف کے لحاظ سے ایک ہی ساتھ کے اندر کئی مرتبہ سر کو تراشے تو ایک ہی کفارہ ہوگا، زیادہ نہیں ہوں گے. وَبِتَكَرُّرِ الْحَلْقِ فِي أَوْقَاتٍ مُتَكَثِّرَةٍ عُرْفًا، یعنی کفارہ تکرار ہوگا جب کئی مرتبہ سر کو مونڈے، فی اوقات متکثرہ مختلف اوقات میں، عرفاً یعنی کہ جب عرف اور معاشرہ کہے کہ بہت زیادہ اوقات میں یہ کام کیا گیا ہے. وَإِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ، اگرچہ محفل ایک ہی شمار ہوتی ہو تو تکرار، اگر مختلف اوقات میں تکرار ہو سر مونڈنے کا تو پھر تکرار کفار ہوگا. وَإِلَّا فَلَا يَتَكَرَّرُ، لیکن اگر مختلف اوقات شمار نہ ہوں تو پھر ایک ہی کفارہ کافی ہے. یہاں تک شہید ثانی نے محل نزاع کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا ہے، تو اکثر فقہائے شیعہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے اور نصوص سے بھی اسی چیز کو سمجھا جاتا ہے تاکہ تمام روایات کے درمیان جمع بندی ہو جائے. اور یہ جو فرمایا ہے کہ ایک ہی احرام میں ہو تو ظاہر روایات بھی یہی ہے، اور مسالک الافہام میں اور شرح العلوم میں یہاں پر شہید ثانی نے ایک احرام کے ساتھ 2 مربوط جو احرام ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے، جیسا کہ حج تمتع اور عمرہ تمتع کا احرام کو ایک ہی شمار کیا ہے. اور سید عاملی نے مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں اس کو مستحسن قرار دیا ہے. اور اگر کئی محافل میں سلے ہوئے لباس پہنتا ہے تو کفارہ تکرار ہوگا، جیسا کہ نہایہ شیخ طوسی میں ہے، وسیلہ میں ہے، مہذب میں ہے، مقنعہ شیخ مفید اور سرائر ابن ادریس ہلی میں ہے. بلکہ مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں شہید ثانی نے فرمایا ھاکذا اطلق الاصحاب، یعنی شیعہ فقہاء نے اسی طرح بطور مطلق فرمایا ہے. جبکہ شیخ طوسی مبسوط اور خلاف میں اور فقہائے شیعہ کی ایک جماعت کا ماننا ہے کہ کفارہ تکرار ہوگا جب وقت مختلف ہو، یعنی کہ دونوں فعلوں کے درمیان زمانہ کافی زیادہ ہو. اور مدارک الاحکام میں ان دونوں نظریات کے بارے میں سید عاملی نے فرمایا اما الفرق بین اتحاد المجلس او الوقت واختلافہما فلم اقف له علی مستند، یعنی کہ مجلس اور محفل متحد ہو، ایک ہی ہو، یا وقت ایک ہو یا ان میں اختلاف ہو، تو اس کے لحاظ سے مجھے کوئی دلیل نہیں ملی. ہاں علامہ ہلی منتہی المطلب میں اور خود سید عاملی مدارک الاحکام میں فرماتے ہیں کہ کفارہ تکرار ہوگا جب پہنے جانے والے کپڑے کی صنف اور نوع مختلف ہو، جیسے قمیض اور شلوار، اگرچہ کہ وقت اور مجلس ایک ہی ہو. صحیح محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر سے کا راوی کی وجہ سے کہ امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب قال عليه لكل صنف منها فداء. وسائل شیعہ باب 9 ابواب بقیت کفارات احرام حدیث اول، یعنی احرام والا شخص جب کئی قسم کے کپڑوں کی ضرورت رکھتا ہو تو فرمایا اس کے لیے ہر نوع اور ہر قسم کے کپڑے کے لیے فدیہ اور کفارہ واجب ہوگا. اور فرمایا ہے کہ مختلف اوقات میں سر مونڈنے کا تکرار کرنے سے بھی کفارہ تکرار ہوگا. جیسے ایک شخص سر کو صبح مونڈتا ہے پھر شام کو مونڈتا ہے تو تعدد حلق لازم آتا ہے، تو جب سبب
متعدد ہو تو مسبب بھی متعدد ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، مگر سید عاملی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں بأن اقصى ما يستفاد من الادلہ ترتب الکفارہ على حلق الراس كله للأذى وما عداه انما يستفاد حكمه من باب الفحوى او من انعقاد الاجماع على تعلق الكفارة به في بعض الموارد، فلو قيل بالاكتفاء بالكفارة الواحدة في حلق الراس كله سواء وقع في وقت واحد او في وقتين كان حسنا، یعنی کہ جو دلیلوں سے زیادہ سمجھا جاتا ہے وہ پورا سر مونڈنے کا کفارہ ہے جب اذیت کی وجہ سے اس کو مونڈے، اور اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ مفہوم سے اس کے حکم کو سمجھا جاتا ہے یا اجماع اور شیعہ فقہا کے اتفاق سے سمجھا جاتا ہے کہ اس پر بھی بعض موارد میں کفارہ واجب ہے۔ اگر کہا جائے کہ پورا سر مونڈنے میں ایک ہی کفارہ ہوتا ہے چاہے ایک وقت میں مونڈے یا دو وقتوں میں تو یہ بہتر ہوگا، تو یہ گویا کہ سید عاملی نے مدارک الاحکام میں اختلاف فرمایا ہے اس نظریے سے۔